اختیار صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کے ایشو کا، اور ایک بہت بڑا ایشو ہے. ایک تو یہ ہے کہ ریسورسز جو وہاں پر ہیں، دنیا بھر کی نظریں وہاں پر ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا، ایک وقت مجھے یاد تھا کہ 65 رکنی بلوچستان اسمبلی میں 64 ارکان کسی نہ کسی عہدے پہ تھے، اور ایک شخصیت جو باقی بچتی تھے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، ٹھیک ہے. تو مجھے یہ ایک امپریشن ملتا ہے کہ ایک تو مین سٹریم پاور کو انجوائے کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کے حقوق پہ بات کرنا ایک الگ چیز ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا ایک کافی خلیج پائی جاتی ہے عوام اور عوامی نمائندوں میں وہاں پر بالخصوص جو رول ان کو پلے کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم سیاستدان ہیں اور ہمیں سچ بولنا چاہیے، اور اتنے گٹس ہونے چاہیے کہ ہم سچ بول سکیں، ورنہ پھر سیاست کا مقصد ہی کیا؟ بلوچستان میں احساس محرومی ویسے نہیں ہے. ہمارے سلوکوں نے، ہمارے برتاؤ نے، اجتماعی کلیکٹیولی جتنے ہم سب نے مل کر جو بلوچستان کے ساتھ سلوک کیا، یہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ یہی نکلنا تھا. احساس محرومی ان کی بالکل بجا ہے، لیکن اس کو دور کیا جا سکتا ہے، اور اس کا رزلٹ یا اس کا ریئیکشن یہ نہیں ہونا چاہیے جو بی ایل اے کی شکل میں آ رہا ہے، جو دھماکے ہوتے ہیں، جو ہزارہ کے قوم کے بچوں کو لائن میں کھڑا کر کے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. آپ پوری ٹرین کو اغوا کر کے بندوں کو ذبح کر دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ چیزیں نہیں. اچھا، اگر اب ہم یہ کہیں کہ بلوچستان کو تو چلو حقوق نہیں ملے، احساس محرومی بڑی، کہتے ہیں کہ جہاں سے گیس نکلی ہے وہاں پہ گیس نہیں ہے. بڑا کامن فریز ہے، سننے میں آتا ہے. خیبر پختونخوا میں کیا ہے؟ وہاں پر تو جمہوریت بھی ٹھیک ہے، عمیر ریاض صاحب کی پارٹی کی حکومت ہے، تحریک انصاف کی، تیسری بار اسمبلی بھی آئی ہے، پیسہ بھی بڑے ہیں، اختیارات بھی پورے ہیں. منمانی ہے اتنی کہ افغانستان کے پاس جا کے ڈائریکٹ مذاکرات بھی کر لیتے ہیں، اپنی مرضی سے ان کو نیشنلٹی دینے کی بات بھی کر لیتے ہیں، فیڈریشن کے ساتھ فیڈریشن پہ چڑھائی بھی کرتے ہیں. بلوچستان نے تو آج تک ایسا نہیں کیا. تو پھر خیبر پختونخوا میں کیوں ایسا ہے؟ اور خیبر پختونخوا کے حالات بلوچستان سے زیادہ خراب ہیں. تو پھر میری بھی بات یہاں پہ ٹھیک ہوتی ہے کہ باقاعدہ طور پر اب یہ ڈیلیبریٹلی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ جو وزیر اعظم صاحب نے اپنا کوآرڈینیٹر بنایا خیبر پختونخوا کے ایشوز پہ، تو اس پہ آپ کے پاس کیا اختیارات ہیں، یا آپ کا مینڈیٹ کیا ہے کہ کیا آپ کو کرنا ہے؟ پرائم منسٹر نے کیا آپ کو اختیارات دیے ہیں اس پہ؟ میں اس پہ بھی آتا ہوں. اب خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے اور وہاں پر معاملات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، تو اس کی ذمہ داری آپ ڈال سکتے ہیں کہ یہ فیڈریشن پر ہے؟ نو. آپ اس سے پہلے لا اینڈ آرڈر تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے نہیں، اس سے پہلے آپ مرکز میں بھی آپ کی حکومت رہی ہے 4.25 سال، اور پھر آپ پر یہ الزام بھی ہے کہ آپ کی حکومت میں جب آپ کے وفاق اور صوبے میں حکومت تھی، آپ نے باقاعدہ ٹیررزم کو امپورٹ کیا، کاشغر کے رستے، سوات کے رستے، 10-15 ہزار فیملیز کو امپورٹ کیا. آج آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ایون لیٹ می ٹیل یو، میں بتاتا ہوں، ان کے اپنے سٹنگ چیف منسٹر کو اپنی جان بخشی کے لیے 50 کروڑ روپے تاوان دینا پڑا تھا. اچھا. اور میں نے فلور آف دا ہاؤس اسمبلی میں اس سے پوچھا، یہ کب کی بات ہے؟ میں نے فلور آف دا ہاؤس 2021 میں پوچھا تھا. میں نے کہا سی ایم صاحب، بازار میں یہ بات بڑی عام ہے کہ آپ نے اپنی جان بخشی کے لیے ٹیررسٹ تنظیموں کو 50 کروڑ روپے، انہوں نے آپ سے 1 ارب مانگے تھے، آپ نے 50 کروڑ دیے ہیں، آپ اس کا جواب دیں. وہ تصدیق اور تردید کیے بغیر سیٹ سے اٹھ گئے اور وہ نکل کے چلے گئے. محمود خان صاحب. یس. اب آپ نے پوچھا میری ذمہ داری. میری ذمہ داری یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو قریب لاؤں، پولیٹیکل پارٹیز میں ہم آہنگی پیدا کروں، وہاں پر انکلوڈنگ پی ٹی آئی، امن کے لیے جتنا کام کر سکوں وہ، اور خیبر پختونخوا میں وفاقی محکمے جتنے ہیں ان کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے کہ وہ اپنی سروسز پبلک کو بہم اور بہتر طریقے سے پہنچا سکے. اچھا عمیر صاحب، یہ جو بیان فرما رہے ہیں اختیار ولی صاحب، ایسی سچویشن ہے خیبر پختونخوا میں؟ کیونکہ ظاہر ہے ہم نے دیکھا جو واقعات کچھ پیش آئے ہیں اس سے یہ ایک عکاسی تو ہوتی ہے کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں کے پی میں، کیونکہ اب حوالہ دیا جاتا ہے تو کے پی کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے، اور وہ گیٹ وے بھی ہے بیکاز اٹس کنیکٹڈ ٹو افغانستان ایز ویل. تو یہ جو کنسرنز ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اتنے ویلڈ ہیں، اتنے ہی ایشوز ہیں جس کے اوپر وزیر اعلیٰ صاحب کی نظر نہیں ہے؟ دیکھیں، بلوچستان کا آپ نے ڈسکس کر لیا، کے پی کے آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں، پارا چنار اگر دیکھ لیں، آپ کے سامنے اگزامپل ہے، ٹرائنگل ہے،
افغانستان کے اندر گھسی ہوئی ہے. جب آپ نے افغانستان کے لحاظ سے پالیسی چینج کی ہے تو اس کا فال آؤٹ تو آئے گا، لیکن پہلے آپ کی انڈیا سے نہیں بنتی تھی، اب افغانستان سے نہیں بنتی. 2200 کلومیٹر کا بارڈر ہے، آپ کس طرح سے گارڈ کریں گے؟ آپ دن رات بھی لگے رہیں، آپ نہیں کر سکتے. اسی لیے تو عمران خان صاحب آپ کو بار بار کہتے رہے کہ آپ کو اپنے افغان نیبر کے ساتھ ٹھیک پالیسی رکھنی پڑے گی. آپ نہیں بنا کے رکھیں گے، یہ آپ کے پاس پرابلم رہیں گے. لیکن ہم کیسے پالیسی ٹھیک رکھیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر انڈین انفلوئنس اتنا زیادہ ہے. آج آپ اختیار دے دیں. امین نے آپ کی ایپیکس میں کیا کہا ہے کہ قبائلی حمایت دین کا مجھے جرگہ بنانے دیں، ہمارا جرگے کا کلچر ہے. آپ مجھے رول دیتے ہیں، میں انٹروین کر سکتا ہوں، میں بھیجتا ہوں، معاملات بہتری کی طرف. لیکن یہ فورن آفس کے معاملات ہیں، یہ وفاقی سطح کا معاملہ ہے نا، یہ تو اس کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا. شرمیلا صاحبہ، یہ مجھے بتائیے گا کہ کافی ساری چیزیں ہیں، آپ حکومت کے ساتھ ہیں لیکن کچھ آپ کے کنسرنز بھی ہیں. ایک تو کنالوں والا معاملہ ہے، دریائے سندھ پہ حکومت کہتی ہے دریائے ستلج سے نکلے گی، آپ لوگ کہتے ہیں سندھ سے نکلے گی، اور ظاہر ہے کہ ستلج بھی اس کی ٹریبیوٹری ہے ایک طرح سے. ایک تو وہ معاملہ ہے. دوسرا پی آئی اے کی نجکاری کا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے حکومت اس معاملے کو ایکٹیویٹ کرنے جا رہی ہے، اور اس کے اوپر بھی پیپلز پارٹی کے کنسرنز پائے جاتے ہیں. تو وہ بیسیکلی ہیں کیا؟ دیکھیں جی، پہلا معاملہ تو انتہائی اہم ہے، اور یہ تو زندگی موت کا معاملہ ہے سندھ کے لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے. کیونکہ اگر آپ دریائے سندھ سے مزید کنال نکالیں گے تو سندھ تو سوکھ جائے گا، سندھ بنجر ہو جائے گا. جس طرح ابھی آج ہم بات کر رہے ہیں، اور آج تو پیپلز پارٹی نے پورے سندھ میں احتجاج نکالا ہے، ہر ضلع کے اندر احتجاج ہوا ہے اور ریلیز نکلی ہیں اس کنال کے خلاف. بات اتنی سی ہے کہ اگر کوئی منصوبہ اتنا متنازع ہے اور اگر ایک صوبہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اسے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں لے جائیں اور وہاں پر اس پہ ڈیلیبریٹ کریں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اور ویسے تو اصولاً ہر 3 مہینے بعد اس کا اجلاس ہونا چاہیے، سی سی آئی کا. نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. 13 ماہ ہو گئے، ایک بھی اجلاس نہیں ہوا. تو یہ تو دیکھیں نا، یہ تو پھر حکومت سے پوچھنے والی بات ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کیوں ہو رہی ہے اور کھلے عام ہو رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ میرے دوسرے سوال کا بھی جواب دیجیے. ملک میں ویسے ہی پانی کم ہے، ملک میں ویسے ہی پانی کم ہے. آج کی رپورٹ ہے، میٹ آفس نے کہا ہے کہ 3 صوبوں کے اندر جس میں پنجاب شامل ہے، بلوچستان ہے اور سندھ ہے، کہ وہاں قحط سالی ہو سکتی ہے. 65% کم بارشیں ہوئی ہیں. تو جب بارشیں کم ہوئی ہیں، پانی کم ہے، تربیلا سوکھ گیا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ مزید کنال نکال کے پانی کہاں سے نکال کے کہاں لے جائیں گے اور کون سے ریگستان کو ہرا بھرا کریں گے؟ ٹائم کم ہے، میرے دوسرے سوال کا بھی جواب دے دیں آپ، نجکاری والا. دیکھیے، جہاں تک پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کا تعلق ہے، اس حکومت نے اپنے پچھلے بجٹ میں لکھا تھا کہ جی ہم 32 ارب روپے جو ہیں وہ نجکاری سے ہمیں ملیں گے. ابھی تک وہ کوئی بھی چیز پرائیویٹائز کرنے میں شدید ناکام رہے. پی آئی کی نجکاری کے حوالے سے ایک کنسلٹنٹ کو کروڑا روپے جو ہے کنسلٹنسی ملینز آف ڈالرز، لیکن حاصل وصول کچھ نہیں ہوا ہے. ملینز آف ڈالرز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پی آئی اے کا اس وقت معذرت کے ساتھ کوئی حال نہیں ہے. کراچی سے جہاز جاتا ہے لاہور، پہیا پیچھے کراچی ایئرپورٹ پہ چھوڑ جاتا ہے. یہ کس قسم کی، یہ کون خریدے گا؟ کون خریدے گا؟ اس قسم کی جواب لے لیتے ہیں. کون خریدے گا؟ واٹ ڈو یو ہیو ٹو آفر؟ ٹھیک، میں کوئکلی جواب لے لیتا ہوں. اختیار صاحب، یہ ویسے کنسرننگ ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ دکان بھی انسان یا کوئی گھر بھی بیچنا ہو تو اس کو تھوڑا سا بیوٹیفائی کر کے بیچتا ہے. وقت مختصر ہے، مجھے ذرا بتائیے گا کہ واٹ از دا ریزن؟ یا اب پہلے بولی لگی تھی 10 ارب کی، 85 ارب ایک آپ نے رکھا تھا، اب کیسے ہوگا یہ پاسبل؟ اس کو بالکل جو پچھلا جو اس کا سارا وہ پروسیس ہوا تھا اس کو وزیر اعظم نے خود بھی بڑا ناپسند کیا تھا، اس پہ انتہائی غصے کا اظہار کیا تھا. اور جو بات آپ نے کی نا بیوٹیفیکیشن کی، کہ جو چیز آپ بیچتے ہیں تو بندہ اس کا پہلے اس قابل تو کرے، اس قابل کرے، اس کی پریزنٹیشن تھوڑی سی بن جائے. یہ جو پہیا نکلا ہے نا، جس طرح شرمیلا میم نے بات کی، مجھے لگ ایسا رہا کہ کچھ شرارتی ایسے بھی موجود ہیں جو پہیے نکال ہی دیتے ہیں. اچھا، اس کے نٹ بولٹ بھی شاید ڈھیلے کر دیں کہ ان کے انٹینشنز کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن حکومت میں زیادہ ڈیٹیل آئی ایم باؤنڈ کہ میں نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے، لیکن گورنمنٹ کی سطح پر پی آئی اے کی نجکاری کے لیے ایک بڑا سیریس گروپ جو ہے اس کو ٹاسک کر دیا گیا ہے پرائم منسٹر کی طرف سے، اور اس پہ اپنا کام کر رہا ہے، اور اس مطلوبہ اہداف جو ہیں انشاءاللہ اس سے اوپر ہم جائیں گے.